ہمارے پیر و مرشد ہیں جامعہ عارفیہ الہ آباد ہندوستان میں، وہاں سے بھی ہمیں بہت سارا کلام جو ہے وہ ملا، اور اس کو سب کو مرتب اس کو ترتیب کرنا، اس کو ایڈٹ کرنا، اور اس میں جو لٹریری ایڈیشن ہوتا ہے، ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے، وہ حجاز نقوی صاحب came at a very timely moment. انہوں نے اس سب کو بہت محنت کر کے اس شکل میں لے کے آئے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس میں بہت ساری تصحیح کی بھی ضرورت تھی، بہت سارے کلام ایسے ہیں جو غلط منسوب ہوئے تھے، اس میں سے اشعار میں بہت ساری اغلاط تھی، ان سب کو ان سب کی تصحیح کرنا، یہ انہوں نے بڑی محنت سے اور ان کی ٹیم نے اس کام کو کیا۔ بہت سارے اور لوگ ہیں جو اس کاروان میں ہمارے ساتھ تھے، مرحوم طاہر بھائی، طاہر علی، ماہر علی قبال گروپ، جو زمانے سے ان کا خانوادہ اس میں انوالوڈ ہے، انہوں نے ہمیں سب سے پہلے نغمات سما کی ایک کاپی دی۔ یہ کتاب ہے جو 1934 میں چھپی تھی حیدرآباد دکن میں، اس میں 164 کے قریب کلام تھے، اور اس میں بھی بہت ساری فارسی کے اندر، جی اس میں فارسی، جس میں صرف فارسی کے، تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ وہاں سے آیا۔ ہم نے سوچا کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس کو الگ ہندوی میں اور فارسی میں چھاپا جائے۔ انشاءاللہ فارسی والی جو ہے وہ اپریل مئی تک وہ منظر عام پہ آ جائے گی۔ اور سب سے بڑا شکریہ ہمارے پیر و مرشد میاں ابو سعید احسان اللہ صفوی، سید سراما جامعہ عارفیہ میں، جہاں سے ہم نے تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کر لی ہے، ان کا، اور حسن بھیا ان کے سب سے بڑے صاحبزادے جو ہیں، انہوں نے بھی اس میں ہماری بہت مدد کی، اور اسی طرح دیگر بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ناصر نیو یارک میں ہمارے دوست ہیں، ناصر احمد، جب بھی کوئی اس میں مالی مشکلات پہ اٹکے آ کے تو انہوں نے فوراً ہماری ہیلپ کی، اور ہماری فیملی ساری، ہمارے بڑے بھائی صاحب حسین کاظمی، ہماری بھابھی نائلہ، اور ہمارے صاحبزادے یاشا مکی، ان کی منگیتر، ان سب نے ہماری اہلیہ جو نہیں آ پائیں امریکہ سے، گلینا بیس، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس کام میں ساتھ دیا، اور انہوں نے انتہائی صبر اور تحمل سے جو ہے وہ ہمیں اس سارے جو چکر میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ اس کی اجازت دی۔ ہمارے دوست حسین نقوی، HM نقوی لکھاری ہیں، انہوں نے بھی اس میں ہمارا بہت ہی حوصلہ افزائی کی کہ نہیں اس کو کرتے رہو، اور اس طرح یہ جو ہے کاروان یہاں تک پہنچا ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ کتاب ہے، یہ فار سیل موجود ہے، آپ ان سے یاشا سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو کتاب کو بھجوا دیں گے۔ بابرکت ہے وہ پروردگار کے جس نے اپنے حبیب کو اس دور میں مبعوث کیا کہ جب مسئلہ قول و فعل تھا۔ لائق صد احترام ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنے حبیب کو اس طرز پہ نازل کیا کہ اس کا قول صادق اور اس کا عمل امین قرار دیا۔ سب سے پہلی وحی جو اس پروردگار عالم نے اپنے حبیب پہ نازل کی تو فرمایا اقرا، پڑھ۔ جب اسے پڑھنے کا حکم دیا اور جب اس حبیب نے اس کا صد احترام کیا، اپنے سینے میں بسایا، گفتگو کا حق ادا کیا، تو پھر اس حبیب سے کہا قل، اور اسی طریقے سے پروردگار عالم اپنے حبیب سے گفتگو کرتا رہا۔ کبھی اس نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، کبھی اس نے کہا کہ قل یا ایھا الذین آمنوا، کبھی اس نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ وہ حبیب ہے، وہ محب ہے، وہ چاہنے والا ہے، وہ اپنے حبیب سے گفتگو کرتا رہا، کہتا رہا قل 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 قل، اور اس کے بعد
جب پروردگار عالم نے اپنے تمام تر اعمال اس حبیب کے سپرد کر دیے تو پھر ایک قول آیا کہ اس حبیب نے ایک قول کہا من کنت مولاہ فہذا علی. ماشاءاللہ. صاحبان یہ سلسلہ قول ہی کی بنیاد پر ہے، یعنی جو پروردگار عالم نے کہا اپنے بندوں سے وہ قول تھا، جو انہوں نے کہا وہ قول تھا، اور آج تک کائنات عالم کی عزت مآب ہر ایک شے اسی قول پہ ٹکی ہوئی ہے. بابرکت ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنے حبیب کے قول کو اتنا منظم پیدا کیا کہ اس نے 1400 برسوں سے ہر ایک شے کو قائم کر رکھا. یہ قول، یہ قائل اور یقین یہ ایک ہی گھرانے کے الفاظ ہیں. فرق صرف حق و باطل کا ہے، فرق صرف صحیح و غلط کا ہے، فرق صرف صحیح اور غلط کی پہچان کا ہے. جو صحیح ہے، جو حق ہے وہ قول ہے، جو صحیح ہے اور اچھا ہے وہ قول ہے، اور جو اس کے منافی ہو، جو اس کے مترادف ہو، جو اس کے مقابل میں ہو اسے قیل کہا جاتا ہے. اور کمال ہے وہ پروردگار کے جس نے اپنے حبیب کی ذات میں نہ کوئی قیل رکھا نہ کوئی قال رکھا. ایک قول کہ جس نے اول تا آخر، ازل تا ابد ایک حصے کو گھیرا ہوا ہے، اور وہی قول پروردگار عالم نے آدم سے کہا، وہی شیش سے کہا، وہی ادریس سے کہا، وہی ایوب سے کہا، وہی یعقوب سے کہا، وہی یونس سے کہا. وہی ایک قول جو قول پروردگار عالم ہے، وہی قول آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کے بعد سے رسول اللہ کے اس عہد فطرت تک، اس دور میں کہ جب کوئی نبی موجود نہیں ہے، کوئی مسیحا موجود نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا موجود نہیں ہے، کوئی اشیاء کی جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے کوئی سربراہ موجود نہیں ہے، کوئی افسر موجود نہیں ہے. اس دور میں بھی یہی قول تھا کہ جس نے راہ ہدایت کو اپنی شمع مشعل روشن کرنے کے لیے قائم رکھا. اور یہی قول تھا کہ جو عیسیٰ کا قول ہے، جو ایوب کا قول ہے، جو ادریس کا قول ہے، جو آدم کا قول ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس قول کی پاسداری انبیاء نے کی تھی، اس قول نے اس سلسلے کو رسول اللہ تک پہنچایا تھا. اور اسی رسول نے جب ایک میدان میں آ کر اعلان کیا تو معلوم پڑا کہ یہ قول کس سلسلے سے جا کے مل رہا ہے، کس شخصیت سے جا کے مل رہا ہے، کس فرد سے جا کے مل رہا ہے. اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب پہ وحی کی اور کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور پھر پروردگار عالم کے اس نبی نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میں سچا ہوں، تم جانتے ہو میں صادق ہوں، تم جانتے ہو میں امین ہوں، تم جانتے ہو کہ میں اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتا، تم جانتے ہو کہ قول و فعل کا تضاد پروردگار عالم نے خود سے تضاد رکھا ہوا ہے. تو تم کیا سمجھتے ہو جو میں کہوں گا وہی حق ہوگا، جو میں کہوں گا وہی سچ ہوگا؟ تو پھر پروردگار عالم کے اس رسول نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. وہ ایک قول جو پروردگار عالم نے آدم سے لے کر کے رسول اللہ کی ذات تک اور رسول اللہ کی ذات سے اس شخصیت تک کہ جس کے لیے یہ کہا ومن یشری، میں نہیں کہہ رہا ومن الناس من یشری وابتغوا مرضات اللہ، کہ اس شخصیت تک پہنچانا ہے کہ وہ شخصیت کہ جو تم لوگوں کے درمیان ایسی ہے جو اپنے آپ کو اللہ پہ قربان کر دیتی ہے اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتی. یہ ایک شخصیت ہے، یہ قول ہے کہ جس نے پروردگار عالم کے ان تمام تر ازل سے ابد تک کے فیصلوں کو اپنے حصے میں قائم رکھا، اپنے حصے میں محفوظ رکھا، اور اسے اس میدان تک لے آئے اور اس قول تک لے آئے. اور آج یہی قوالی ہے جو اس قول کا بہترین سلسلہ ہے. یہی قوالی ہے کہ جس نے ہم لوگوں کو ایمان سے جوڑ رکھا، یہی قوالی ہے کہ جس نے ہمیں ان سے جوڑ رکھا ہے کہ جن سے جڑ جانے کا حق تھا، جس سے جڑ جانے کا کہا گیا ہے. اور یہ جو ایک کتاب آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، یہ وہی اسی سلسلے کی ایک عمدہ ترین کڑی کا نام ہے.
اور میں ایک جملہ بطور خاص یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کلام سے جڑ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فقط اس کلام سے جوڑ رہا ہے، وہ علی سے بھی جوڑ رہا ہے، وہ حسن سے بھی جوڑ رہا ہے، وہ حسین سے بھی جوڑ رہا ہے، وہ رسول سے بھی جوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ پروردگار عالم کی تمام تر صفات کو سمجھتے ہوئے اس کا احترام بھی بجا لا رہا ہے، اس پہ ایمان بھی رکھ رہا ہے، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ یہی قوالی ہے کہ جس نے آج اس عہد میں ہم لوگوں کو بچایا ہوا ہے، ہم لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور یہی قوالی ہے جو ہمیں احترام سکھا رہی ہے، یہی قوالی ہے کہ جو ہمیں تقدیس سکھا رہی ہے، یہی قوالی ہے جو ہمیں تہذیب سکھا رہی ہے، یہی قوالی ہے کہ جو ہمیں تقدس سکھا رہی ہے۔ میں آپ سب کا اس بزم میں آنے پر شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کو اس طرف باور کرا رہا ہوں کہ یہ جو ایک عمل، یہ جو ایک کام، یہ جو ایک بہت بڑا کردار اس کتاب نے اس صعوبت بھرے دور میں ادا کیا ہے، وہ کسی مشعل کن سے کم نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ بات اگر ہم کریں قوالی کی تو فی زمانہ اس وقت قوالی کو کلاموں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ قوالی اس وقت گیٹ اپ کے اوپر آ گئی ہے کہ آپ 2 ہارمونیم، 4 چیخنے والے، 2 ڈھول بجانے والے، اگر ان کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو فوراً کہہ دیتے کہ یہ قوال ہے۔ گلی کے اندر کوئی ہارمونیم لے کے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، آپ ان کو بھی کہہ دیتے قوال ہے۔ کوئی آپ کو کسی چینل کے اوپر چیختے ہوئے دکھتے ہیں، ان کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں قوال ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو قوالوں میں توازن آپ کو بتاتی ہے، قوالوں میں فرق بتاتی ہے؟ تو بنیادی فرق کلام کا ہے، اور ان کلاموں کو برتنے کے انداز کا ہے۔ تو پہلا فرق تو بنیادی کلام کا ہے۔ تو اس کتاب نے اس بنیادی فرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کتاب کا ہونا الحمدللہ، کیونکہ ابھی آپ کسی بھی قوال سے اگر آپ ملیں تو وہ اپنا تعلق حضرت امیر خسرو سے بتاتا ہے۔ آپ کسی سے بھی ملیں، وہ بولے جی ہمارا بھی تعلق تھا امیر خسرو سے، ان کے جو قوال بچے گھرانہ ان کا جو تھا، ہمارا بھی تعلق۔ میں تقریباً 200 سے 250 گروپس کو جانتا ہوں، اس میں سے سب سے فردن اگر بات کری تو جی مجھے تو نہیں کہا ڈائریکٹ انہوں نے، لیکن میرے ساتھ والوں کو نے کہا کہ ہمارا بھی تعلق ہے، ہمارا بھی تعلق۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ اس وقت حلیے کو لوگوں نے قوالی سمجھ لیا، حلیہ قوالی نہیں ہے۔ اس وقت کی فی زمانہ کی قوالی ٹوٹل 40 سے 50 کلاموں کے اوپر ہو گئی ہے۔ کوئی بھی صاحب یہ 40 سے 50 کلام یاد کر لیتے ہیں، ان کو آپ قوال کنسیڈر کر لیتے ہیں، ان کو آپ قوال مان لیتے ہیں اور وہ قوال بن جاتے ہیں۔ تو وہ بھی آتے ہیں محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کو پہلے قول سناتے ہیں، پھر ایک مشہور نعت 2 نعتیں سناتے ہیں، پھر اس کے بعد پیا گرایا سناتے ہیں، پھر چھاپ تلک سناتے ہیں، اور آخر میں رنگ سنا کے بولتے ہیں جی ہمارا تعلق امیر خسرو سے، جبکہ کہ ایسا نہیں ہے۔ قوالی کالی زلفیں بھی بیچ میں کالی بھی زلفیں بھی ڈال دیتے ہیں، گمس قلندر بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور ابھی تو میں ایک ریل دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ لال موری پت حضرت امیر کی تھی، اللہ اکبر، ایسا یہ دور بھی۔ تو اس دور میں بڑی ضرورت آ گئی۔ قوالی حضرت معین الدین چشتی کے ساتھ مائیگریٹ کر کے آنے والے 2 قوال حضرات جو اس دور میں سبا خاں تھے، قوالی، لفظ قوالی حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم میں شروع کیا۔ اس سے پہلے جو رائج تھی وہ حضرت معین الدین چشتی جو اپنے ساتھ 2 لوگ لے کر آئے تھے، ان کا نام تھا حضرت میاں نگاہی اور حضرت میاں درگاہی۔ ان کی قبریں آج بھی حضرت معین الدین چشتی کے موجودہ لنگر خانے میں موجود ہیں، اور حضرت میاں نگاہی اور حضرت میاں درگاہی الحمدللہ لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ میرا تعلق اسی نسل سے ہے، میرا تعلق اسی خاندان سے، اسی خانوادے سے۔ قوالی اس کے بعد بھی موجود تھی،
سما کی صورت میں جس دوران حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا، تو اس وقت بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ وہ اس وقت سما سن رہے تھے. کشتگان ہر زماز غیب جانے دیگر منزل عشق است مکان دیگر است مردی رہرا نشان دیگر است کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است. تو اس وقت بھی سما پیش کیا جا رہا تھا، لیکن لفظ قوالی معرض وجود میں نہیں آئی تھی. لفظ قوالی کے وجود میں آنے کی غرض و غایت علاؤالدین خلجی کے دربار سے، کہ علاؤالدین خلجی کے دربار میں ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے 3 سوال پیش کیے اور کہا کہ جو بھی میرے ان سوالوں کا جواب دے گا میں اس کا غلام ہو جاؤں گا، اور جو میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا میں اس کو اپنا غلام کر لیتا ہوں. اور اس وقت یہ دیکھیے میرے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں 2000 لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں 200 لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کئی 100 لوگ ان کے ساتھ موجود تھے، اور کہہ رہے یہ سب وہ ہیں جو میرے سوالوں کے جواب نہ دے سکے. علاؤالدین خلجی نے کہا سوال بتاؤ. اس نے 3 سوال کیے جسے کہتے ہیں، تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے چھل بند پربند. جب انہوں نے 3 سوال پیش کیے تو تمام لوگ مبہوت ہو گئے اور بادشاہ کو سمجھ آئی کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے سوالوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال موسیقی سے کچھ مطابقت رکھتے ہیں، اور آپ کے دربار میں موسیقی سے اگر کوئی شغف رکھتا ہے تو وہ امیر خسرو ہے. لیکن امیر خسرو اس وقت دربار میں موجود نہیں تھے. تو قصہ مختصر، امیر خسرو کو بلایا. امیر خسرو نے کہا کہ میں سما اور موسیقی صرف اپنے پیر مرشد کے لیے کرتا ہوں. تو انہوں نے ان کی پیر مرشد سے درخواست کی. حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو حکم دیا. حضرت امیر خسرو آئے اور اس کے 3 سوال چھل بند پربند سنے. حضرت امیر خسرو نے 3 سوال جب سنے تو مسکرائے، اور مسکرا کے انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا جواب میں نہیں میرے بچے دیں گے، اور آج سے ٹھیک 3 مہینے بعد دیں گے. تو بادشاہ کو خوشی ہوئی کہ ایک پہلا آدمی جو اٹھ کے بول رہا ہے کہ ہاں جی ہم جواب دیں گے. ان شارٹ کے 3 مہینے کا وقت دیا گیا. 3 مہینے بعد دوبارہ آئے. 3 مہینے بعد جب آئے تو حضرت امیر خسرو اپنے شاگرد رشید حضرت میاں سامد بن ابراہیم، جو کہ ان قوال بچوں کے سربراہ تھے اور الحمدللہ میرے جد اعلیٰ تھے، ان کے ساتھ 11 بچے اور جو خوش گلو تھے، جو واقف تھے الحمدللہ موسیقی کے فن سے، ان کو لے کر آئے. وہ سامنے بیٹھے. انہوں نے بولا کہ اب دوبارہ آپ اپنے سوالوں کو دہرائیے. انہوں نے اپنے سوالوں چھل بند پربند 3 سوالوں کو جب دہرایا تو پھر ان بچوں نے اس کا جواب دیا نقش گل ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ کے جواب ہو گئے؟ بولے جواب سمجھ آ گئے. سوال ان کے کچھ اس طریقے کے تھے، ہی دوران دعا دوران ہنس گج درے رے بیگ چڑھو شام ایک پلک میں ارم کرے یا پرم کرے رے. یہ چھل بند اور پربند 3 تھے. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہوں جو ہنس کی طرح خوبصورت ہے، ہتھری کی طرح طاقتور ہے، جس کا ہیبت ہم سب پر طاری ہے. اس قسم کے مطالب ہے. تو اس کے جواب میں حضرت امیر خسرو نے اس کا جواب دیا سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانہ ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحانہ ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہوں جو پاک ہے ان تمام صفات سے، ان تمام صفات سے پاک ہوتے ہوئے بھی وہ ان تمام صفات کا مالک ہے. جب اس کا جواب الحمدللہ بچوں نے دیا، چل بند بربند کا جواب دیا، نقش گل ہوا. انہوں نے کہا اب میرے 4 سوال ہیں، آپ اس کا جواب دیجیے. تو وہ 4 سوال تھے، قول، قلبانہ، ترانہ اور تربت. جب انہوں نے 4 سوال کیے تو وہ ان کا جواب نہیں دے سکے، اور پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے
اور ان کے ساتھ جو 2000 شاگرد تھے وہ تمام کے تمام شاگرد ہوئے حضرت میاں سامد بن ابراہیم کے. اور اس وقت پوری کائنات میں جہاں جہاں قوالی جس صورت میں بھی رائج ہے وہ انہی 2000 لوگ جو حضرت میاں سامد بن ابراہیم کے شاگرد ہیں, انہی کی وجہ سے اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کو قوالی ملے گی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کلام, اب تاریخ میں تو یہ تمام لکھے ہوئے ہیں, نقش, گل, قول, قلبانہ, ترانہ, تلانہ, سلوٹ, یہ کیا ہے؟ یہی فرق ایک خاندانی قوال اور غیر خاندانی قوال میں امتزاج کرتا ہے, امتیاز کرتا ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب کی یہ کاوش اسی کی طرف ایک قدم ہے, پہلے ہندوی, پھر اس کے بعد فارسی, پھر انشاءاللہ اسی کے اندر پنجابی بھی انشاءاللہ آئے گی. تو یہ کلام الحمدللہ میری نظر میں اس وقت قوالی کو بچانے کی اور قوالی کی ترویج کی ایک بہت بڑی کاوش ہے. بہت بہت مبارک ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ. تو میں نے یہ میری جو پہلی کتاب تھی وہ دلی کے اوپر تھی, اور اس میں کئی اس کا بہت سارا جو ٹیکسٹ تھا وہ نظام الدین اولیاء جو ہے درگاہ اس کے حوالے سے تھا, اور جو بستی ہے وہاں پر, اور وہ آپ نے قوال گھرانے کی بات کی اور دیگر. تو وہاں سے جن لوگوں کو میں ملا میں نے ان کی بہت سی یادداشتیں بھی قلم بند کی, کچھ انٹرویوز بھی ڈالے, کچھ اپنے تاثرات بھی ڈالے. تو میں نے یہ درگاہی ثقافت اور قوالی کی محفلیں اور بر صغیر کی روحانی زندگی پر لکھتے ہوئے یہ بات کئی بار دہرائی ہے کہ یہ ہمارا خطہ صرف تاریخ اور سیاست, ایک تاریخ کا جو عام مطالعہ ہوتا ہے یا سیاست کے اوپر جو بات ہوتی ہے اس سے نہیں بنتا, بلکہ ہمارے خطے کی خوبی اور شاید اور بھی جگہوں کی یہ خوبیاں ہوں گی کہ یہ ہمارے ہاں یاد, آواز, روایت اور محبت جو ہے وہ اس سے بھی ہم اپنے خطے کی پہچان کو مانتے ہیں. تو چنانچہ جو کتاب جس کا آج یہاں پر اجرا ہو رہا ہے وہ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے, کیونکہ ہم اس کو قلم بند بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ کئی صدیوں سے لکھا گیا اور مختلف زبانوں میں اور مختلف اشکال میں اس کے جو مظہر ہم نے دیکھے ہیں, تو اس لیے بہت اہم ہے. تو جب بھی ہم کسی دربار یا محفل سما میں بیٹھ کر لوگوں کے چہروں پر ٹھہراؤ, آنکھوں میں نمی اور خاموشی میں ایک گہری روحانی حاضری دیکھتے ہیں, تو کم از کم مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں محض موسیقی نہیں اس محفل میں, یہاں دل کو, یہاں اجتماعی دلوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اسی لیے آج سما پر یہ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ صرف اس کو ایک فنی یا ثقافتی مظہر جیسے بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے نہیں ہیں, بلکہ در حقیقت سما جو ہے وہ دل کی تربیت, نفس کی تہذیب اور قرب الہی کی جستجو کا ایک منظم روحانی عمل ہے. اور اسی لیے سما کے جو معنی ہیں, لغوی معنی بھی ہیں, وہ بھی بہت قابل ذکر ہیں, کیونکہ اگر اس کی لیٹرل آپ ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہے سننا, سماعت جس سے نکلتی ہے. مگر صوفی روایت میں سما سے مراد وہ سماعت ہے جو دل میں اترے اور انسان کے باطن میں تبدیلی پیدا کرے یا پیدا کرنے کا سبب پیدا کریں. ابتدائی صوفیہ کے نزدیک سما جو تھا وہ قرآن کی تلاوت, نعتیہ, صوفیانہ شاعری اور بعد ازاں دھن اور لے کے ذریعے ذوق روحانی بیدار کرنے کا ذریعہ بنا. اور یہاں پر ایک بنیادی نقطہ ہمیشہ واضح رکھا گیا, اور مسئلہ اور وہ یہ تھا کہ مسئلہ آواز میں نہیں بلکہ سننے والے کی نیت اور کیفیت میں ہے. ہر کے آواز حق شنید آزاد شد, ہر کے آواز نفس شنید برباد شد. یعنی کہ جو حق کی صدا سنتا ہے وہ نفس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے, اور جو صرف اپنی خواہشات کی آواز سنتا ہے وہ ہر خوبصورت شے کو بھی نفس کی غذا بنا دیتا ہے. تو ہمارے یہاں جیسے چشتیہ سلسلے کا ذکر ہوا, اور ڈاکٹر مہدی جو ہیں اسی سلسلے کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شمالی امریکہ میں نمائندے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں, وہ میں اس کا بھی ابھی ذکر کروں گا. یہ کچھ پوائنٹس اپنے ختم کر لوں. تو بر صغیر میں سما کو روحانی وقار اور دوام دینے میں چشتی صوفیاء کا بنیادی کردار ہے. کچھ تو بھی بتایا انہوں نے, سارا اجمیر شریف سے لے کر درگاہ اور حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حوالے دیے.
تو انہوں نے صوفی چشتیہ سلسلے نے تبلیغ کو تصادم کے بجائے مکالمے میں بدلا اور مقامی زبانیں، مقامی راگ، لوک روایتیں اور شعری اظہار سب کچھ اس کو سمو دیا اس کے اندر، اور اسی لیے تصوف کو اخلاقی سانچے میں بتدریج انہوں نے ڈھالا. اور یہ محض ثقافتی میل جول نہیں تھا بلکہ ایک روحانی ترجمہ بھی تھا انسان کے باطن کا اور قرب الہی کی جستجو کا. اور دیکھیے اسی سے بہت ساری تحریکیں جنم لی. ایک بہت مشہور تحریک ہے بھکتی تحریک، اور میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں چشتیہ سلسلے سے، سما سے بھی، اور کمال بچوں کا جو پورا ٹریڈیشن ہے وہ بھکتی تحریک جو ہے 14ویں 15ویں 16ویں صدی میں وہ اس نے فروغ پایا. اسی کے بہت بڑے دائی جو تھے گرو نانک بھی تھے، آپ سب کو کے علم میں ہے، اور اسی کے دائی جو بھگت کبیر بھی تھے، جن کو ہندو سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں. پھر آگے اگلی صدی میں جا کر آپ نے دیکھا بابا بلے شاہ یا بنگال میں لال الفقیر، وہ سب بھی اسی روایت کے امین تھے. ان کے یہاں بھی موسیقی، لے اور یہ جو سما کی جو بنیادی اصول ہیں اس ضابطے میں نہ کہے ہوں جس میں ہم پیش کرتے ہیں یا سنتے ہیں، مگر انہوں نے اس روایت کو آگے رکھا اور ایک فوک مقامی انداز میں اس کو لوگوں کو پیش کیا اور ان کے دلوں میں جگہ بنائی. اسی روایت میں امیر خسرو جیسے نابغہ پیدا ہوئے، ان کا ذکر ہو چکا ہے. فارسی اور ہندوی اور عشق اور موسیقی کو ایک مشترکہ روحانی زبان عطا کی، دیکھیے جو آج سے 7-8 صدیوں کے بعد بھی جاوداں ہے. تو یہ اسی چیز کی ایک اظہار ہے کہ اس کی جو اخلاقی اور جو اس کی روحانی اہمیت ہے وہ محض زبان نہیں، پھر وہ ایک دل کی زبان بھی بن جاتی ہے. اور میں وہ ابھی پیش بھی کریں گے سما میں، I'm sure کہ اس میں بہت سارا شاید پیشکش ہوگی ابھی حضرت امیر خسرو کے کلام کی بھی، لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سادہ اور روزمرہ کی زبان کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے پیچیدہ اور بہت سے اعلیٰ جو معرفت کے مقامات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے. فنا کی طرف بھی بڑھتے ہیں. آپ ڈے ٹو ڈے مثال یا روزمرہ کی جو باتیں ہیں ان کے حوالے سے لے کر وہ سننے والے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور یہی ان کے کلام کی تاثیر ہے اور یہی سما کی خصوصیت بھی ہے. سما کوئی جامد رسم بھی نہیں رہی. صدیوں سے یہ خانقاہوں اور درگاہوں میں محدود مگر تربیت یافتہ حلقوں میں رہا. وقت کے ساتھ یہ عوامی روحانیت کا حصہ بھی بنا. زبانیں بدلی، دھنیں بدلی، سامعین کا دائرہ وسیع ہوا، مگر مقصد ہمیشہ قرب الہی رہا. کہ جیسے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب اس کو ہر طریقے سے پیش کیا گیا ہے. کمال نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے، کسی گانے والے نے، بالی ووڈ نے ایک اور طریقے سے پیش کیا ہے، لیکن اب دیکھیے کہاں سے کہاں اس کی ریچ پہنچی ہے. یعنی وہ جو بنیادی پیغام ہے اس کے ابلاغ کے کتنے ذرائع جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے ہیں. تو آج میں تھوڑی سی آخر میں بات یہ کروں گا کہ سما کے بھی کئی درجات اور کئی اس کی جو جزیات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی میں بات کر دیتا ہوں. تو پہلا جو اس کا سٹیج کہہ لیجئے یا مرحلہ کہہ لیجئے وہ مرحلہ ہے نیت کا، کہ سما آواز سے پہلے نیت سے شروع ہو جاتا ہے. اور سوال یہ کہ میں یہ کیوں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں. نہ سن اس کو جو فقط کان کو بھائے، وہ سن جو دل کو بدل جائے. سما کا معیار خوش آوازی نہیں بلکہ دل کی تبدیلی ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ آپ کی نیت جو ہے اس محفل میں سننے والے کی، پیش کرنے والے کی، وہ نیت بہت ضروری ہے. دوسرا مرحلہ ادب. ادب کے بغیر سما محض تماشا بن سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا اکثر ہمارے یہاں محفلوں میں، شادیوں میں ادھر ادھر وہ جو انہوں نے کہا کون سے 4 ہارمونیم والے اور ڈھول والے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، شور اور ایک بے ادبی کا سا سما ہے. تو ادب جو ہے وہ بہت بے ادب محروم مانت از لطف رب با ادب با نصیب شد. ادب دل کی حفاظت ہے اور سما کی شرط اول ہے. تیسری چیز محفل. جیسے آج کی محفل ترتیب دی گئی ہے، اس کے بنا سما کا جو ہے وہ نہ صرف وہ کیا کہنا چاہیے اثر ہو سکتا ہے، بلکہ وہ آگے اس کا فروغ بھی ممکن نہیں ہے. اور محفل صرف جگہ نہیں
بلکہ ایک اخلاقی فضا بھی ہے جہاں کلام کو دل میں اترنا ہے اور دلوں کو بدلنا ہے. تو اس کا ایک ماحول جو ہے وہ محفل سے ہی بنتا ہے, اور محفل میں ہم خیال لوگوں کا یا کم از کم وہ باطن یا وہ دل جو سننے کی تاب رکھتے ہیں, یا کوئی اپنی کھڑکی کوئی ایک دو کھلی رکھی ہو, تو انہی کے لیے محفل بنتی ہے. یہ بہت ضروری ہے. چوتھا کلام کا ذکر ہوا, انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ 50 کلام جو ہے آپ ہی کی بات کو میں بڑھاوا دے رہا ہوں کہ وہ جمع کیے. میں تو سمجھتا ہوں آپ نے 50 بہت ہی جنروسٹی سے کام لیا ہے, کوئی 15 کر لیجئے تو بہت ہوگا, بلکہ 10 میں بھی آپ کو گن دیتا ہوں, جو کہ میں سن کے میں بھی تنگ آ گیا ہوں ویسے آپ اس کی بات ہے. لیکن یہ کہ تو کلام بہت اہم ہے, اور یہی وجہ اس کتاب کی جو میں اسی میں توجہ دینا چاہتا تھا کہ یہ سما کا مرحلہ ہے کہ کلام شاعری عشق, ہجر, وصل, فنا اور بقا کی زبان تو ہے, مگر یہ در حقیقت یہ کلام کی جو تاثیر ہے یا وہ روح تک اترنے والی جو ایک تاثیر ہے, وہ صرف کلام کی حیت اور اس کی ترکیب اور اس کی جو انداز ہے اس سے آتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں وسعت ہو, اس میں زبان کا بھی استعمال ہو, اس میں محاورے کا بھی ہو, اس میں ایک زندہ و جامد استعارہ بھی ہو, تاکہ وہ ہر سننے والے کو اپنی طرف قائل بھی کرے اور متاثر بھی کرے. اور کیونکہ دیکھیے بحث عقل کی ہے اور دید دل کی, سما دل کی آنکھ کھولتا ہے, تو اس لیے کلام کے ذریعے ہی وہ آنکھ کھلتی ہے دل کی. اور پانچواں اس کا جو مرحلہ ہے وہ ذوق, وجد اور حال. اب یہ سارے آپ نے ذکر سنے ہوں گے, کلام سے ہی ذوق کا تعلق ہے بنیادی, اور کلام جو ہے وہ دل میں حرکت پیدا کرتا ہے, ذوق اس کو بنتا ہے مزید, اور کبھی وجد میں یا حال کی صورت اختیار کر جاتا ہے. ظاہری بات ہے سب خوش نصیب نہیں ہوتے کہ ان پہ وجد طاری ہو جائے, لیکن یہ کہ اگر وہ ان کے دل پہ اثر ہو رہا ہے, باطن کے میں وہ بات جا رہی ہے, دل کے کوئی کھڑکیاں دروازے کھل رہے ہیں, تو بالکل وجد اور وجدان کی کیفیت بالکل وہ پا سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی. تو یہ تو بس وہی ہے کہ آپ کی نیت سے شروع ہو اور پھر تمام مراحل پر آگے جائیں. چھٹا مرحلہ جو ہے وہ واپسی. یہ ہے کہ اصل کمال کیفیت میں نہیں بلکہ واپسی میں بھی ہے, کہ آپ نے اس حال, اس وجد اور اس کیفیت سے واپس بھی آنا ہے, کیونکہ آپ نے دین اور دنیا کے امتزاج کو برقرار رکھنا ہے. اور یہی ہمارے دین کا, ہماری روحانی جو پوری ٹریڈیشن ہے اس کا خاصہ ہے. جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب دن میں سارا دن مریضوں کو دیکھتے ہیں اور شام کو جو ہے وہ سما اور دیگر اپنے اولیاء کونسل کے کاموں میں جٹ جاتے ہیں. تو یہ ایک ضروری چیز ہے. اور میرے خیال سے ساتواں مرحلہ وہ یہ ہے کہ اس کے فروغ کا, اور فروغ یہ کہ وہ کتاب کی صورت میں ہو, وہ ہست و نیست کی صورت میں ہو, وہ پیشکش جو ہوتی ہے ہمارے قوال گھرانوں کی مختلف, اور وہ اس کے جو فروغ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ فروغ ہوگا تو پھر دلوں سے شمعوں سے شمعیں جلیں گی, کھڑکیوں سے کھڑکیاں کھلیں گی, اور یہ ساری اہم بات ہوگی. میں مختصر بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں, کوئی لمبی ہوگی بات. تو قوالی سما میں سب سے توانا ایک عوامی شکل ہے, اور اس میں تکرار, لے اور اجتماعی آواز وہ کیفیت پیدا کرتی ہے جو اکیلے ممکن نہیں. مختلف آپ نے دیکھا ہے کہ کلام میں جو مختلف مصرے بھی بنے جاتے ہیں, جوڑے جاتے ہیں, وہ روحانی نسبت, محبت اور تسلیم کی زبان ہیں. دلیل سے زیادہ وابستگی کا علن اعلان ہے. پہلے وابستگی ظاہر کیجیے, اعلان کیجیے, پھر آگے دلائل پر جاتے ہیں. تو وہ بنیادی نقطہ ہے, اور اسی سے آپ تصوف جو ہے وہ اس کا بھی اصل جو ہے وہ وہیں پر ہے. اور پھر دیکھیے تصوف میں خالی ہونا بھی کمی نہیں, کیونکہ بلکہ گنجائش ہوتی ہے. گنجائش کا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل خالی ہے, یا میرا کمرہ خالی ہے, میرا مکان خالی ہے. در حقیقت وہ خالی نہیں, وہ گنجائش رکھی گئی ہے. وہ اسی لیے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی باتاثیر چیز اترے اور آپ کے باطن جو ہے وہ اس کے اوپر اثر کرے, تو وہ پھر گنجائش, وہ خالی پن جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. دل جب غرور, شور اور خودی سے خالی ہوتا ہے تو پھر اس میں ذکر اترتا ہے. بنا اس کے بھی آپ سما اور جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس سے ہو سکتے. تو خالی دل میں ہی اترتی ہے صدائے حق, بھرا ہوا جو خود سے وہ کہاں سنے گا. اور جناب یہ بس میں نے, اور کہنے کو کافی کچھ ہے, لیکن میں صرف یہاں پر یہ اب ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں نے سما پر بات کر دی, ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا اس لیے چند خیالات. لیکن ڈاکٹر صاحب کا میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان سے تعلق بھی جو ہے وہ صوفیہ کی
اور اولیاء کی نسبت سے ہی ہوا. میں تو نہیں ان کو جانتا تھا, میں آج سے 10-11 سال پہلے امریکہ منتقل ہو گیا تھا, اور وہاں پر ہمارے ہی مشترک جو ہیں مختلف بزرگان دین کے پیروکار جو ہیں, انہوں نے میرا ان سے رابطہ کروایا, اور وہ ہماری دوستی اور اب ہماری ایک شراکت داری بھی ہے اولیاء کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب کا میں یہ بھی ذکر کروں کہ صرف اس کتاب کی تدوین اور طباعت انہوں نے نہیں کی, بلکہ انہوں نے وہاں پہ نیو یارک شہر سے اس کے قرب و جوار میں ایک پرانا چرچ جو ابینڈن ہو چکا تھا, اس کو انہوں نے مختلف جو ہے قرضہ جات لیے اور اس کو خریدا, اور اس کو اب ایک خانقاہ, امام بارگاہ اور ایک ملٹی فیتھ سینٹر کے طور پر آباد کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اہل جہاں کریں گے نئی بستیاں آباد, تو ڈاکٹر صاحب نے واقعی بقول اقبال جو ہے ایک نئی بستی آباد کر دی. آپ لوگ جب آئیں گے, آپ میں سے جو بھی آتے ہیں وہ وہاں پر آ کر دیکھیں گے. اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک مرکز ہے عبادات کا, وہ تو ہے ہی, اور اس کے بنا تو یہ بات آگے نہیں بڑھتی, لیکن وہ سما کا ایک بہت بڑا سینٹر بھی ہے نیو یارک میں. جتنی زیادہ سما کو فروغ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل ذکر ہے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ صرف ان کی تعریف مقصود نہیں, ویسے وہ بھی ہے آپ اس کی بات, لیکن یہ کہ آپ کے علم میں ہو کہ کس طرح سے سما جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. نہ صرف وہاں پہ ٹھیک ہے جو ہمارے لوگ ہماری کمیونٹی کے مسلمان ہندو پاک کے وہ تو آتے سو آتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور وہ بھی اس کی تاثیر سے جسے کہتے ہیں لطف اندوز بھی ہوتے ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی قلب واحیت بھی ہو رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک بہت ہی عمدہ کاوش ہے. اس کتاب کے ایک روح رواں مہدی صاحب کے ساتھ حجاز صاحب, ان کو تو آپ جانتے ہوں گے, استونیس سے بہت پرانا تعلق ہے, شاعر بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, اور ابھی حالیہ انہوں نے ایک ادارہ دانش و رامش قائم کیا ہے کراچی میں, اور بہت اہم خدمات انجام دے رہا ہے کراچی میں. آپ سمجھیں ایک طرح کا استونیس بھی ہے, انہی اصولوں پہ تقریباً وہ قائم ہے. اور اب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں آخر میں اس کو سمیٹیں گے. حجاز شاہ, شکریہ ادا کرتے ہیں. عام طور پہ دیکھیں کہ جب چائے پیش کی جاتی تب میری بولنے کی باری آ جاتی. اچھا, بہت شکریہ آپ سب کا. تو میرا خیال ہے کہ بہت دقیق گفتگو ہو چکی. میں اس کتاب کی بس ترتیب تھوڑی سی بیان کر دوں کہ کس طرح کمپائلیشن ہوئی ہے اور کس طرح تحقیق ہوئی ہے, جس میں میں نے اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کی کاظمی صاحب کے ایما پر, اور بہت سے دوستوں کا تذکرہ ہوا. بہت دوست, تقریباً 15 افراد کی ٹیم اس پر کام کر رہی تھی گزشتہ 2 سال سے, کراچی میں ہی اور باہر بھی, جنہوں نے ہر طریقے سے اس میں حصہ لیا, جن کا ذکر بھی ہے آپ جب کتاب دیکھیں گے تو تفصیلاً. لیکن اس کتاب میں کرنے کا یہ کام تھا کہ ایک تو بہت پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کلام کی جمع آوری کرنی تھی, کیونکہ ہمیں امیر خسرو سے اب تک کے کلام دیکھنے تھے جو سما کی محفلوں میں ہیں, باقاعدہ سما کا حصہ. تو پہلے یہ بھی طے کرنا تھا کہ باقاعدہ سما کون سا ہے. تو جیسے ابھی تیمور صاحب نے کہا کہ کالی کالی حروف میں اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا, اور تو بہت جب یہ کام شروع ہو رہا تھا تو پراگندہ خیالی تھی, اور کوئی ہمیں خود نہیں اچانک سے پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں آتا. پھر ہم نے ہمت جمع کر کے اور کام شروع کیا, تو معیارات طے ہوئے, پھر اس پر تحقیق ہونا شروع ہوئی. پھر یہ پتہ چلا کہ جو بھی منصوبات تھے, جیسے اکثر عام طور پر انہوں نے بھی, ہمارے دوست شاہ جی نے ذکر کیا کہ آپ کو امیر خسرو کا کہہ کے 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے اب دیکھا جب ہم اس کام میں آئے تو آپ عام طور پہ قوالی سننے جاتے ہیں, تو اگر کوئی اردو ہندی سے ملتا جلتا کلام ہوتا ہے تو اس کو فوراً امیر خسرو سے منسوب کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ فارسی کا ہوتا ہے تو بھی خسرو سے کر دیا جاتا ہے, نہیں تو مولانا رومی سے کر دیا جاتا ہے. تو وہ سب پھر جہاں بھی چھپتا ہے وہ اسی طرح چھپتا رہتا ہے, اور وہ اسی طرح ریکارڈ پہ ہوتا ہے. تو بہت مشہور کلام ہمارے سامنے گزرے, ہم نے کہا یہ تو بالکل صحیح مشہور ہوں گے. پھر اس کی تحقیق میں گئے تو نہ وہ خسرو کی دیوان میں مل رہے ہیں, نہ وہ رومی کی دیوان میں مل رہے ہیں. اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی دیوان میں کلام نہیں ہے, پھر آپ کو پتہ ہے تحقیق کا مرحلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے.
جب تک آپ کو اندازہ ہو کہ یار چلے اگر یہ خسرو کہا جا رہا ہے تو ہم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ بھائی خسرو کے سارے دیوان رکھ لیے اور چیک کر لیا کہ بھائی کہاں پر ہے، تاکہ مؤثر طریقہ ہمیں ہی پتا ہو کہ اس کا ایڈریس کیا ہے. اور پھر اگر وہ نہیں ملتا، جو کہ 90% نہیں ملا ہمیں، جو بھی بتایا گیا تھا وہ وہاں پہ نہیں تھا موجود. اب ظاہر ہے 21ویں صدی میں ہے، ہمارے پاس بھی انڈیا کی بھی ساری آن لائن لائبریریز ہیں، یہاں کی بھی ہیں، کتاب خانے ہیں، سب کچھ ہے، اور تحقیق کی الحمدللہ تھوڑی تربیت بھی ہے میری. تو اس سے مایوسی بھی بہرحال. پھر ہم اب تکے لگانا شروع کیے کہ کہاں ہو سکتا ہے یہ کلام، کہاں مل جائے گا، زبان کس طرح کی، کس زمانے کا ہوگا. تو اب یہ ساری کہانی کو مختصر کر کے ایک بہت کام کی بات میں آپ کو بتاؤں، جو قوالی کو آج کل جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس سے وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، کہ جو درست سماع کا طریقہ ہے اور جو طریقہ تھا، روایت تھی، وہ کسی خانقاہ کے بزرگ سے کلام لینے کی تھی. تو جب ہم نے یہ تحقیق مکمل کی تو اسی نتیجے پر پہنچے کہ جو روایتی سماع کے تمام کلام ہیں وہ 80%، 85% ان شعراء کے ہیں جو خانقاہوں میں موجود تھے، جو بزرگ تھے خانقاہ کے، مسند نشین تھے، اور وہ فارسی، اردو، ہندی میں شعر کہتے تھے، یا پھر ان شعراء کی تربیت خانقاہوں میں ہوئی تھی، یا پھر مثال کے طور پہ ایسے مراکز میں ہوئی تھی جہاں پر علم کا گھر تھا. تو بہت زیادہ اس میں آپ کو ان شعراء کی جو اصل کلام ہے تو ان کے حالات بھی مل جائیں گے، وہ بھی ہم نے کوشش کی جہاں تک جس کا جتنا مل سکا وہ شامل کر دیں. کوئی سنگ تمام نہیں کا دعویٰ نہیں ہے میرا اس کتاب پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ تحقیق میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن ہم نے وہ جتنا مل سکا ہے وہ لکھا ہے، اور اگلی دفعہ دوبارہ بھی کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تاکہ جہاں پہ خالی جگہ ہے وہ ہم یا کبھی کوئی اور بھی کام کرے تو اس کو پتا ہو کہ کہاں سے کام آگے لے کر جائیں. تو بہت سے شعراء ہیں، ابھی آپ کتاب کھولیں گے کوئی مشہور کلام آپ کے سامنے آئے گا اور وہ شاعر کا بالکل آپ کو معلوم نہیں ہوگا، پھر آپ کو بتایا گا اچھا یہ وہاں کے ہیں، پھر ان کے کچھ حالات زندگی، پھر یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کس آستانے سے وابستہ تھے شاعر. تو ایک تحیر کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، کس زمانے میں تھے، کس زمانے میں تھے بالکل، اور وہ کب شامل ہوا سما کی روایت میں کلام. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر شعراء کو ڈھونڈنا ہے تو آپ دائیں بائیں نہیں جائیں، ڈائریکٹ کہیں خانقاہ میں جائیں اور ان کے گرو سے کہیں کہ بھائی آپ کلام چاہتے ہیں آپ اسے دیں. یہ روایتی طریقہ ہے، اور اس سے یہ ہے کہ خرابی بھی کم ہوگی، وہ بےہودہ کلام شامل نہیں ہوں گے. اگر آپ کو نیا کلام درکار ہے، اور میں آپ کو پتا ہے کہ بھائی اگر کوئی قوال ہے یا جو بھی نوجوان ہیں اس کام میں جانا چاہتے ہیں، تو ویسے تو بہت سارا ہندوی ہی کلام دیکھیں 3 جلدوں میں ہم موجود ہے جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. تو یہ تو سیکھیں ہی سیکھیں، یہ ان کو سمجھیں، اور نئے کلام کے لیے جائیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان کو چاہیے کہ وہ آستانوں پر چلے جائیں اور وہاں جو بزرگ ہیں ان سے لے لیں آپ کلام. تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا بال سے میں یہ توقع ویسے ہونا تو چاہیے کہ وہ بہت پڑھا لکھا بھی، لیکن اگر شاعری کی طرف ایکسپرٹیز نہ ہے، نہیں ہے، اور ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ جو ٹی وی پر شاعر آ رہا ہے اس کا کلام مجھے پڑھنا چاہیے، میں بڑا نزاکت سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ کچھ قوالیاں اس طرح کی سننے کو ملتی کہ پتہ نہیں چل پاتا. ابھی لاہور میں بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے نا بہت مشہور، تو وہ اس طرح کے واقعات نہ ہو اور ان کو پتا ہو کہ کیا گانا ہے کیا نہیں، منقبت ٹائپ چیزیں، مطلب وہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس کی لکھنی ہے کس کی نہیں لکھنی، اور وہ پلیٹ فارم کیا. تو یہ سنجیدگی کا مسئلہ ہے، تو سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. عام طور پر شاعری اور موسیقی کے حوالے سے اتنا نہیں لیا جاتا. یہ بھی ایک لیجیٹیمیسی کا فیکٹر ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ بہت سنجیدگی سے کی جا رہی ہوتی ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہوتا ان کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں، جو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، جو پیش کر رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے. تو جب آپ صحیح سماع یا صحیح شاعری یا صحیح قوالی کی بات کریں گے تو اس میں یہ پس منظر رہے گا کہ اس میں ایک بہت سنجیدہ گفتگو ہے، اور وہ کوئی ایبسٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ نے جو چاہا آپ سمجھ لیں، ہم جو بھی پڑھتے رہیں، مطلب آپ کی کچھ بھی کیفیت ہے وہ کچھ بھی ہو جائے گی. تو میرے خیال سے اس کی ایک باقاعدہ مقصدیت ہوتی ہے، اور تمام وہ فنون جو روایت سے جڑے ہوئے ہیں وہ ایک مقصدیت کے ساتھ ہیں، ایک خاص طرف اشارہ کرتے ہیں. شاعری کے جو درس ہے میرے ان میں نے بہت تفصیل سے اس پہ وضاحت بھی کی ہے کہ جیسے شاعری کا بھی ایک مقصد ہے، جیسے سما کی بھی شاعری ہی کا مجموعہ ہے جو قوالی میں پڑھا جاتا ہے. تو
اس کا مقصد عشق کی ترویج کرنا ہے. آپ اس میں اپنے گھریلو حیات بیان کریں گے وہ نامناسب ہوگا. ایک فن آپ کو آ جائے اور آپ اس میں کچھ بھی نہیں کرتے, اس میں آپ کو وہی کرنا چاہیے جو اس فن کا خاصہ ہے. ابھی میں اس کی طرف کل جو اشارہ کر رہا تھا, ہمارے حسینی صاحب جو خطاط ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خطاطی اگر کسی نے خدا نخواستہ غلطی سے سیکھ لیے تو استاد سے دوسری چیز جو سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ اس میں لکھنا کیا ہے. تو اس میں ہر چیز نہیں لکھی جاتی, وہ فن ایک خاص چیز کے لیے وضع ہوا ہے, اس میں وہی چیز لکھی جانی چاہیے. اور یہ سب مختصراً ایک لفظ میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو وہ معرفت ہے. تو وہ شاعری کا بھی مقصد معرفت ہے, گانے کا مقصد بھی موسیقی کا وہ بھی معرفت ہے, اور اگر خطاطی ہے تو وہ بھی, اگر یہ جیومیٹری ہے تو وہ بھی. تو وہ سب کچھ ملا کے وہ کوئی رینڈم کوئی ایبسٹریکٹنس اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ایسے ہی ہو رہا ہے. تو وہ ایک خاص ڈائریکشن ہے, اس کو اگر دیکھا جائے سنجیدگی سے تو وہ بہت ضروری ہے. تو وہ سننے والوں کے لیے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور جو اس کام کو کر رہا ہے وہ بھی سنجیدگی سے جتنا کرے وہ ٹھیک رہتا ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری ہے اس کو باہر رکھنا چاہیے اس چیز سے. مطلب اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن مزے کے لیے آپ یہ کریں اور غیر سنجیدہ ہو کر کریں اس کو. بمبئی چلے جائیں, ہاں پھر آپ بالی ووڈ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے لیے, یا بالی ووڈ کا بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی ووڈ کا. تو اچھا جی, تو بہرحال اب یہ حجاز یہ اتنی خوبصورت طباعت ہوئی ہے, طارق صوفی صاحب موجود ہیں تو ان کو بھی ایک نالج چل. صوفی صاحب السلام علیکم, معذرت میں ان سے چھوٹے والے جو آپ کے بھائی صاحب بڑے بھائی ہیں آپ, طیب بھائی سلام. کیونکہ بہت بھائیوں نے اور ان کے ادارے نے جو بڑی خوبصورت ہوئی ہے, اور اس میں طرح طرح کی تبدیلیاں آئیں, اس کا آپ بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنے صبر سے ہمارا ساتھ دیا. اور ظاہر ہے کہ بالکل آخری وقت پر بھی جو کام ہوتا ہے اس میں بھی اتنا خوبصورت کام ہمارے سامنے آ گیا, کیونکہ ایک تو اس میں شاعروں سے واسطہ ہے, دوسرا ایک ڈاکٹر صاحب تو خیر بہت ذمہ دار آدمی ہے ہماری کیٹیگری میں, لیکن چونکہ یہ دوسرے ملک میں ہے تو ٹائم کا بہت فرق ہے. اور پھر تیسرا یہ کہ چونکہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ سے گزر کے آتی ہے, تو اتنے مسائل تھے کہ وہ جب پبلشر تک یا پرنٹر تک آنا تھا تو وہ ہمیشہ آخری وقت ہوتا تھا اس کام کے. پھر بھی ہو گیا, اور دونوں صوفی صاحبان کا بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت طباعت سے کتاب تیار ہو گئی. بک لینڈ بالکل بک لینڈ نے چھاپی ہے, اور آپ لوگ ابھی دیکھیں گے دیدہ زیب قسم کی جلد بھی ہے اس کی, اندر چھپائی اتنی خوبصورت ہے, ہمارا چشتی رنگ ہے. ہاں, اور رنگ بھی بہت ڈھونڈ ڈھانٹ کے اس پہ رد و قد ہوتی رہی رنگ پر کہ کس رنگ میں چھپے, جلد کس طرح کی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو بہت ہی مشکل مرحلے سے گزرے, جس کے لیے باقاعدہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور ساتھ دینے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کا شکریہ ادا ہو گیا. تیمور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح سے رہنمائی کی ویسے تو, اور پھر حسنیس میں یہاں پر آخر کار پہنچ گئے ہم. اور پہلے یہی ہوا تھا کہ ہم حسنیس میں کرتے ہیں آپ, اور پھر بیچ میں ہم تھوڑا سا بہہ گئے, پھر گھوم پھر کے واپس ہم